अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है, कमेंट किया है मेरी वीडियो पे कि आप पित्ते की पथरी के बारे में आप वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे पित्ते की पथरी के बारे में, जिसे आम ज़ुबान में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं गाल स्टोन। गाल का मतलब बेसिकली होता है एक लिक्विड, एक मय शक्ल का, एक ग्रीन शक्ल का एक बाइल होता है जो पैदा होता है लीवर में और स्टोर होता है गाल ब्लेडर में, यानी कि पित्ते के अंदर। तो दोस्तों ये पथरी बनती कैसी है, किस लिए बनती है और किस चीज़ से बनती है, इसकी वजूहात क्या हैं, और अगर ये पथरी किसी के पित्ते में पैदा हो जाए तो उसको कैसे पता चलेगा, उसकी अलामात क्या हैं कि उसके पित्ते में पथरी है, मरीज़ को कैसे फ़ील होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी अलामात, इसकी वजूहात और इसको ख़त्म कैसे करना है, इसका तरीक़ाकार क्या है। तो इस हवाले से बात करेंगे, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो वीवर्स, जो बाइल होती है, जो ग्रीन और गाढ़े कलर का एक मय शक्ल का, एक लिक्विड शक्ल का बाइल होती है, वो पैदा होता है लीवर में, आके स्टोर होता है गाल ब्लेडर में, और वहाँ से फिर बाइल डक्ट और हिपैटिक डक्ट के ज़रिए फिर आता है कॉमन बाइल डक्ट में, और वहाँ से फिर हमारी छोटी आंत जिसे डुओडेनम कहते हैं वहाँ जाता है, और वहाँ से फिर हमारे खाने को और चिकनाई वाली चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है वो बाइल। तो वीवर्स, गाल स्टोन का मतलब ये होता है कि गाल स्टोन से मतलब ये होता है कि बाइल यानी कि लिक्विड गाढ़े मय शक्ल के ग्रीन शक्ल का एक बाइल जो होता है उससे बना हुआ जो पत्थर होता है उसको गाल स्टोन कहते हैं, जो बाइल से बनता है। इसके लिए दूसरी जो हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं कोलीलिथाइएसिस। कोली का मतलब है वही बाइल, और सॉरी, कोली का मतलब है पत्थर, और लेथ का मतलब है कोली का मतलब है बाइल, और लेथ का मतलब है पत्थर, और एसिस का मतलब होता है प्रोसेस, यानी कि वो तमाम अमल जो पित्ते की पथरी बनने का अमल होता है उसको कोलीलिथाइएसिस कहते हैं, जिस अमल के ज़रिए पित्ते के अंदर पथरी बनती है। वीवर्स, पित्ते को इंग्लिश में और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं गाल ब्लेडर, यानी कि हमारे जिस्म का वो खुला आर्गन जिसके अंदर बाइल जमा होती है, ज़ख़ीरा होती है। और जब हम कोई खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले हमारा वो जो गाल ब्लेडर है बहुत ज़्यादा फूला होता है, भरा होता है बाइल से। और जब हम खाना खा जाते हैं, खाना खा लेते हैं, उस वक्त जो है ना वो जो गाल ब्लेडर है खाली हो जाता है और हमारे लीवर के साथ चिपक जाता है, बिल्कुल पिचका होता है। और क्योंकि जो बाइल होती है उसके अंदर वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए खाली हो जाती है, और इस वजह से जब हम खाना खा लेते हैं तब वो गाल ब्लेडर हमारा लीवर के साथ पिचका होता है, चिपका होता है, क्योंकि वो बाइल से खाली हो जाता है। वीवर्स, और ये गाल ब्लेडर जो है ना, ये हमारा जो पित्ता है, सॉरी, जो हमारा गाल ब्लेडर है ये लीवर के बिल्कुल नीचे पैदा होता है। इस तमाम अमल को हम कहते हैं पित्ते की पथरी। वीवर्स, अब बात करते हैं कि ये पथरी बनती किन लोगों में है, किन लोगों में ज़्यादातर पैदा होती है। वीवर्स, ये उन लोगों में ज़्यादा पैदा होती है ये जो 30 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा हो, और बेसिकली जो पथरी बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं वो है फ़ीमेल में ज़्यादा होते हैं, और उन फीमेल में पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो माना हमल वाली टेबलेट खाती हैं, यानी कि हमल को रोकने के लिए जो टेबलेट इस्तेमाल करती हैं, और या जिनका वेट ज़्यादा होता है उन लोगों में ये पथरी ज़्यादा बनती है, और उन लोगों में जो फैट्स और चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में भी ये पथरी ज़्यादा बनती है, और बच्चों में इनके अंदर बनने के कोई चांसेस नहीं होते। और व्यूअर्स, ये पथरी उन फीमेल्स में भी ज़्यादा बनती है जिनके अंदर बच्चों की पैदावार ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं उनके अंदर भी उनके अंदर भी ये गाल स्टोन ज़्यादातर बनने के चांसेस होते हैं। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। व्यूअर्स, इसकी दो टाइप्स हैं, एक है कोलेस्ट्रॉल स्टोन और एक होता है पिगमेंट स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन पहले बता चुका हूँ, उन लोगों में ज़्यादा इस्तेमाल बनते हैं जो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा और ऑयली फूड्स जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन ज़्यादा बनते हैं। और पिगमेंट स्टोन जो है ना उनके अंदर ज़्यादा बनते हैं जो
اور ویورز جو پگمنٹ سٹون ہیں وہ بنتے ہیں جو یہ مشتمل ہوتا ہے کیلشیم اور بلیروبن پہ، جن کے اندر کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو، بلیروبن کی مقدار زیادہ ہو نارمل سے، تو ان کے اندر یہ سٹون پگمنٹ سٹون زیادہ بنتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جن کے اندر ایسے عمل چل رہے ہوں کہ جن کے اندر آر بی سی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں، اور مطلب ہیموگلوبن کم ہو ان کے اندر، اور اس وجہ سے ان کے اندر پگمنٹ سٹون زیادہ بنتے ہیں۔ اور ایسے مریض جن کو انیمیا کی بیماری ہو، انیمیا یعنی کہ خون کی کمی ہو، کیونکہ ان کے اندر بلیروبن زیادہ بنتا ہے، اس وجہ سے ان کے اندر پگمنٹ سٹون بھی بن سکتے ہیں، بننے کے چانسز بھی ہوتے ہیں۔ تو کولیسٹرول سٹون اور پگمنٹ سٹون یہ بہت بڑی وجہ ہیں پتے کی پتھری کی، یعنی کہ گال سٹون کی بہت بڑی دو وجوہات ہیں، یہ پگمنٹ سٹون اور کولیسٹرول سٹون۔ اور یہ بتایا ہے کس وجہ سے بنتے ہیں، اور پگمنٹ سٹون کیا ہوتے ہیں اور کولیسٹرول سٹون کیا ہوتے ہیں، یہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب ویورز بات کرتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ پتھری سٹون پیدا ہے یا پتے کے اندر ہے تو ان کو کیسے فیل ہوگا کہ ان کے پتے کے اندر پتھری ہے۔ تو یہ مریض جب فرسٹ آف آل ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو فیل کراتے ہیں کہ ان کے یہ جو درمیانی حصہ ہے پیٹ کا، اس کے اندر پین ہوتا ہے، اور پین یہاں سے ہوتا ہوا رائٹ سائڈ پہ جا سکتا ہے، اور شدید قسم کا پین ہو سکتا ہے۔ اگر بات کرتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر کو ڈائگنوز کرنا ہو تو اس کے لیے کون سا ٹیسٹ ڈاکٹر ریکمینڈ کرے گا، تو ڈاکٹر ریکمینڈ کرے گا کہ اس کو ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے، اور یہ الٹرا ساؤنڈ خالی پیٹ کروایا جاتا ہے، کھانے سے پہلے، یعنی کہ کھانا کھانے سے پہلے، کیونکہ جب ہم الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں اس وقت جو گال بلیڈر ہے وہ بیل سے بھرا ہوتا ہے، اور بیل سے جب بھرا ہوتا ہے گال بلیڈر، تو جب مریض کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہی اگر مریض کے پتے کے اندر پتھری ہے تو مریض کے اندر جب الٹرا ساؤنڈ مریض کا ہوگا تو پتھری وائٹ کلر کی دکھائی دے گی، کیونکہ جب پتے کے اندر بائل ہوتی ہے تو پتھری بائل بلیک کلر شو ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ میں، اور بلیک میں اگر پتے کے اندر پتھری ہے تو اس میں پتھری وائٹ کلر کی شو ہوگی اور دکھائی دے گی۔ اگر کھانا کھانے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے، کیونکہ بائل پتے کے اندر ہوتی نہیں ہے اور کیونکہ پتھری وہاں پر بالکل ہی نظر نہیں آئے گی، اور اگر نظر آئے گی تو بالکل معمولی سی نظر آئے گی۔ ویورز اب بات کرتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی۔ اگر کسی کو شدید قسم کا پین ہو رہا ہے اور درد کی علامات شو ہو رہی ہیں، پتے کے درد کی، گال بلیڈر میں پین ہو رہا ہے، ان کو فیل ہو رہا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ میں پتھری شو ہو گئی ہے کہ ان کو الٹرا ساؤنڈ میں شو ہو گیا ہے کہ پتھری ہے ان کے گال بلیڈر میں، اور ان کو شدید قسم کا پین ہو رہا ہے، تو ان کو جلد از جلد ان کا آپریشن کیا جاتا ہے، جس کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں کولیسیسٹیکٹمی۔ سسٹیکٹمی کا مطلب ہوتا ہے، کولی کا مطلب ہوتا ہے وہی بائل، اور ایکٹمی کا مطلب ہوتا ہے کہ کاٹ کر ریموو کر دینا، مطلب پتے کو کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے جسم سے، اور اس حالت میں پتے کی پتھری کا آپریٹ ہوتا ہے۔ اور ویورز یہ آپریٹ ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جن کو پین کی، درد کی علامات شروع ہو گئی ہوں، اور انہوں نے ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ کروایا ہو، الٹرا ساؤنڈ میں سٹون شو ہوئی ہو گال بلیڈر کے اندر، اور ان کو درد کی علامات، شدید قسم کا درد ہو رہا ہو، تو اس حالت میں یہ آپریٹ کروانا ضروری ہے۔ ادروائز اگر آپ کے پتے میں پتھری ہے اور آپ کو علامات شو نہیں ہو رہی، درد نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں آپ آپریٹ نہیں کروا سکتے، اس صورت میں پتے کا آپریشن نہیں کیا جا سکتا۔ ویورز آپریشن سے پہلے جب ان مریضوں کو، پتے کی پتھری کے مریضوں کو داخل کیا جاتا ہے، ایڈمٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم مریض کو پین کلر دیتے ہیں۔ پین کلر میں درد کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیکلوفینک انجیکشن دیتے ہیں، اور اگر حالت سٹیبل ہو تو اس صورت میں ہم ڈیکلوران کی ٹیبلٹ بھی یوز کروا سکتے ہیں، اور اگر کیونکہ پتے کی پتھری میں درد کی شدت سے پٹھوں کا چھکاؤ ہو جاتا ہے، چھکاؤ کی وجہ سے ہم ٹیبلٹ نوسپا فورٹ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ پٹھوں کے چھکاؤ کو، درد کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مریض کی حالت تشویشناک ہو جائے، سیریس ہو جائے، تو اس کے لیے ہم مریض کو ایڈمٹ کر کے، داخل کر کے، اس کے لیے ہم انجیکشن ٹریماڈول بھی یوز کرا سکتے ہیں، آئی وی فلوئڈ ڈرپ میں ڈال کر سلو، اور اس کے ساتھ ٹریماڈول کی ٹیبلٹ بھی یوز کرائی جا سکتی ہے۔
ویورس اگر تو مریض کو صرف اور صرف پتھری کا مسئلہ ہے، گال سٹون ہے، تو اس کے لیے اسی ایڈمیشن میں ہی مریض کا آپریٹ ہو جاتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے۔ ادروائز اگر مریض کے کسی بھی خوراکی نالی میں یا پتے میں کوئی انفیکشن ہے یا پس پڑ گئی ہے تو اس کے لیے پھر مریض کو فرسٹ آف آل ٹریٹمنٹ کروانی ہوگی۔ اس کے لیے ہم پس کو انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے اینٹی بایوٹک میڈیسن سٹارٹ کرواتے ہیں تاکہ فرسٹ آف آل انفیکشن ختم ہو۔ انفیکشن ختم ہونے کے بعد اس کے لیے اینٹی بایوٹک نوویڈیٹ سپروفلاکسسین یوز کرائی جا سکتی ہے، یا اس سے کوئی بہتر ہو وہ بھی استعمال کرائی جا سکتی ہے تاکہ مریض کا انفیکشن جلد از جلد ختم ہو سکے۔ اور انفیکشن ختم ہونے کے بعد اگر مریض کو پین سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے وہی آپریٹ کولیسسٹیکٹمی کرایا جا سکتا ہے تاکہ پتے کو ریموو کر کے درد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پایا جا سکے۔ اور ویورز اگر شدید قسم کا انفیکشن ہے تو اس کے لیے انجیکٹیبل بھی دیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ سیفٹرکزون ہے، سیفٹرکزون سوڈیم ہے، اور اس کے لیے سیفٹرکزون ایج کے مطابق ویٹ کے مطابق دیا جاتا ہے۔ جیسے اگر ایجڈ ہے تو 1 گرام 2 گرام کی ڈوزز دی جا سکتی ہیں بی ڈی، صبح شام یعنی کہ۔ اور سیفٹرکزون کے ساتھ ہم میرونیم بھی انجیکشن سٹارٹ کروا سکتے ہیں تاکہ جلد از جلد انفیکشن کو ختم کیا جا سکے۔ تو ان سب علامات کو انفیکشن کو مینیج کریں گے اور اسی دوران ہی مریض کا آپریٹ ہو سکتا ہے۔ دوستو ڈاکٹر حضرات کیوں چاہتے ہیں کہ اسی ایڈمیشن میں ہی مریض کا آپریٹ ہو جائے؟ ڈاکٹر حضرات اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو پتے کی پتھری ہے یہ ٹوٹ کر پنکریاز کے اندر جو پنکریاز کی نالی ہوتی ہے اس کے اندر جا کر اور انتہائی خطرناک بیماری پیدا کر سکتی ہے جسے ہم ایکیوٹ پنکریاٹائٹس کہتے ہیں۔ تو ویورس اگر کسی کو بھی پتے کی پتھری ہے اور درد کی علامات سٹارٹ ہو گئی ہیں تو اس کا جلد از جلد آپریٹ لازمی ہے، آپریشن لازمی ہے، یعنی کہ کولیسسٹیکٹمی آپریٹ لازمی کروانا چاہیے۔ اگر پتے کے اندر کوئی انفیکشن یا کوئی جراثیم نہیں ہے تو پہلے ایڈمیشن میں ہی اس کا آپریٹ کروانا لازمی ہوتا ہے۔ ویورس اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کمنٹ میں۔ اور اگرچہ کسی کو کسی میڈیکل ہیلتھ ایشو کے بارے میں ڈسکس کرنی ہے تو ڈسکرپشن میں میرا کنٹیکٹ نمبر ہے، تو رابطہ کیجیے۔ تھینک یو۔